اسلامی اس طرح کے احباب اچھی طرح علم ہے انشاءاللہ جامع مسجد اقصی اہل حدیث کے اندر ایک عظیم الشان تبلیغی اصلاحی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد لقمان صاحب حافظہ اللہ تواڈے سامنے تشریف فرما نے۔ چند ہی لمحات تو بعد انشاءاللہ انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ جنہاں دوستاں نے نماز پڑھ لی ہے مسجد دہار میں تشریف لے جڑے باہر دوست بھی انتظار کر رہے ہیں انہاں واسطے بھی پیغام اعلان ہے مسجد کے اندر تشریف لے ہو کیونکہ لاؤڈ سپیکر جڑا ہے وہ بند ہو جانا ہے، اندر جڑے سامعین ہون گے انہاں نوں بھی سنیا جانا ہے۔ اسی طرح خواتین واسطے بھی گیلری کے اندر باقاعدہ انتظام موجود ہے، خواتین بھی مسجد کے اندر تشریف لے کے آؤ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بغیر کسی تمہید تو انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب شروع کروا رہے ہیں کہ حضرت مولانا قاری محمد لقمان صاحب حافظہ اللہ پاک نے علم بھی عطا فرمایا ہے، عمل بھی عطا فرمایا ہے، تجربہ بھی عطا فرمایا ہے اور دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جس طرح کہ میں خطبے کے اندر بھی دسیا سی نا کہ مکرم مسجد مسلک اہل حدیث کی بہت عظیم شان عظیم درسگاہ اتنے حفظ القرآن کی کلاس پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت بڑا قصبہ جنڈیالہ باغ والا اتنے کتنے عرصے تو ماشاءاللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ملک کے اندر اپنے علاقے کے اندر دور دراز تبلیغی پروگراموں واسطے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ میں ہوں دعوت دینا فاضل سلطان مقرر شعلہ بیان واضح خصوصان حضرت مولانا قاری محمد لقمان محمدی صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی خوبصورت بڑے ہی پیارے انداز میں انشاءاللہ خطاب فرما کے بڑی توجہ رکھنا بڑے غور کے نام سماعت فرمانا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بس عربی خطبہ اتلے لاؤڈ سپیکر میں ہوئے گا، پھر سپیکر اس کے بعد اندر بڑھ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وأشهد أن
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حمد و ثنا کبریائی بڑائی اور یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے درود و سلام امام کل کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، خالق و مالک دی عطا کردہ توفیق اور رحمت دے نال میں تساں جیسے نیک احباب دی زیارت دا شرف حاصل کر رہا۔ مالک دے حضور دعا اور التجا ہے کہ رب العالمین اس مقام تے سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ بڑے ہی پیارے اور محترم قاری حبیب الرحمن خلیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، اونا دے حکم تے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان تے چند معروضات اور گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی دے اندر میں ناچیز نو حق بات تو احباب دی خدمت دے اندر گوش گزار کر دی توفیق نصیب فرما دے، اور آج دے اس درس دے اندر میرے اور تمہارے واسطے جو بات اور نصیحت موجود ہوئے، رب العالمین عہدے تے غور و فکر کر کے عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کائنات کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہرس انسان کے دل کے اندر پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کو دنیا کا مال و دولت ہوئے، میرے کو دنیا کا مال و متاع ہوئے،
دنیا دے عہدے بڑے تے میں فائز ہوا، بلدہ کوٹھیاں میرے اپنے ہون، میرے جیسی کسی انسان کی شہرت نہ ہوئے، انسان اس بات کی حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے کہ میں سارے جہان تو ممتاز ہو جانا، میرے نوکر چاکر موجود ہو۔ انسان اس بات کا لالچ کرتا ہے اور حرص رکھتا ہے کہ میری پرسنالٹی علیحدہ ہوئے، معاشرے کے اندر میرا مقام ہوئے۔ بہرحال دنیا کے اندر رہدیا ہویا انسان دنیا کا ہی سوچتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے واسطے محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ میں ہر چیز کو حاصل کر دوں۔ توجہ میری طرف کرے، ایک میری تو آنی صورتحال ہے، لیکن اس کائنات کے اندر ایک ہستی، ایک ذات ایسی بھی موجود ہے کہ جیری حرص اور لالچ صرف اور صرف یہ ہے کہ عرشہ ماریا ربا فلاں بھی تیری جہنم تو بچ جائے، فلاں بھی گمراہی تو بچ کے ہدایت پر آ جائے، فلاں بھی اندھیرے تو نکل کے روشنی کی طرف آ جائے۔ ایک ذات ایسی اس کائنات کے اندر گزر گئی ہے جیری تمنا حرص اور لالچ ہے کہ میں ساری کائنات میں وحدہ لا شریک دا توحید والا پیغام پہنچا دے گا، جیدا لالچ ہے کہ کل کائنات رب کی تابع دار ہو جائے۔ حضرات وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن آتے گئے جان سے چھٹنی نہیں، اس واسطے ساتھ دے دینا پینا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک آوے تے پیار محبت کا اظہار کر کے لہلہا کے جھوم کے خوشی دے نال کی آخنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اور اپنی بارگاہ سے مقبول اور منظور فرما لے۔ فرمانے ہو قرآن دے ہو جیڑی بات سمجھانا چاہنا اور عرض کرنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ السلام ایک تمنا لے کے آئے ہیں، ایک حرص لے کے آئے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے تے ایک لالچ لے کے آئے ہیں کہ شاہ کوئی انسان میں جہنم کے اندر گرنا دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اللہ، دیکھو کتنی عظیم حرص ہے میرے مصطفیٰ دی، کتنی پیاری تمنا ہے میرے مصطفیٰ دی۔ اور رب العالمین کے قرآن میں بھی اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ قرآن کے الفاظ پہ توجہ کرنا، گفتگو بڑی توجہ کا سماعت فرما کے لے جانا۔ میں چاہتا ہے کہ آئے سے کچھ لے کے جایا دے، خالی دامن واپس نہ جانا۔ قرآن کے الفاظ پہ توجہ فرماؤ۔ مولا فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ جنہیں تسی بیٹھے ہو کونا تہاڈا آواز نہیں، محبت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کے الفاظ پہ توجہ فرمانا، تہاڈا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما
بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ترجمہ سنو، ترجمہ کیے رب العالمین فرماتے ہیں دنیا جہان دے اندر زندگی گزارنے والوں، تحقیق تو آٹے کو ایک ایسا رسول آیا جیڑا تو آڑیا جانا دے وچوں آیا ہے، اور وہ رسول ایسا پیار ہے، وہ رسول ایسا عظیم الشان ہے، اس رسول دی صفت ہے کہ اگر تو آنکھوں کوئی تکلیف پہنچے تے وہ رسول تو آدھی تکلیف رو اپنی تکلیف تصور کرتا ہے۔ تے اگلی صفت کی ہے حریص علیکم، اور پیغمبر تو آدھے تے حریص بن کے آیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور رسول جڑا آیا وہ مومنا واسطے غفور تے رحیم بن کے آیا، اور رؤوف الرحیم بن کے آیا۔ حضرات توجہ نہیں کر رہے، اس آیت مبارکہ کے اندر میرے رب نے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا تذکرہ کیتا ہے۔ وہ صفات میرے مصطفیٰ کی بہت زیادہ نے، لیکن انہاں صفات کے وچوں آج ایک صفت کا تذکرہ کرنا چاہنا کہ وہ صفت ہے میرے مصطفیٰ دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حریص بن کے آئے نے۔ قرآن میں آتے ہیں حریص علیکم کہ وہ پیغمبر تو آتے تھے حریص بن کے آیا۔ ربا کائنات کا کوئی انسان کسے چیز کی حرص کرتا ہے تے کوئی کسے چیز کی حرص کرتا ہے، تیرا نبی کے چیز کا حریص بن کے آیا کہ چیز کی حرص لے کے آیا۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تو پہلا اس ساری کائنات جہنم کے کنارے تک پہنچ گئی سی۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، جدوں میرا محبوب آیا، آمنہ کا لال آیا، عبداللہ کا درے یتیم آیا، ساری کائنات کا تاجدار آیا، وہ کی کرتے آگے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا انہیں انسانیت و جہنم دے کنارے تو دور کیتا، جہنم دے کنارے تو بچا کے انہیں جنتی شہران تے چلا دیتا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے اندر کسے مخالفت کی پرواہ نہیں کی تھی، کسے گالی دین والے نے گالی کی پرواہ نہیں کی تھی، کسے مندہ بولن والے نے مندہ بولن کی پرواہ نہیں کی تھی، کسے پتھر مارن والے نے پتھر مارن کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اللہ اللہ، ایسا پیارا تاجدار، ایسا عظیم الشان رسول آیا کہ تمہارے ایمان کا حریص بن کے آیا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی حیرت لے کے آئے نے کہ دنیا جہاں کے لوگوں محمد کی بات، اس بات محمد کی مخالفت کی جائے کوئی پرواہ نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میں یہ چاہنا کہ کل کائنات کو جہنم کے کنارے تو بچا کے جنت کا وارث بناتے ہوا۔ اللہ اللہ، غور فرمانا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے اندر کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، میرے تے تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تے آگے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو آندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ
الصلاۃ والسلام دی میں اپنے گھر دے اندر تہاڈا ذکر خیر کرنا وا کہ میری والدہ تہانوں تانو تشمیہ دا نشانہ بناندی ہے میری والدہ تہاڈے بارے مندا بولدی ہے کہ سونیا دسو میں کی کرا تے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ اپنی ماں دے آنکھیں لگنائی اپنی ماں نال حسن سلوک کرنائی تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی میں اپنی ماں دی تابعداریاں کرنا وا اپنی ماں دا آکھا مننا وا پر سونیا محبوبہ میری ماں تانوں مندا بول دیے اس بات نے مینوں بڑا پریشان کیتا ہے اللہ اللہ کہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اج گھر دے اندر میں تہاڈا نام بولیا کہ میری ماں نے تہانوں گالیاں دتیاں نے سونیا محبوبہ میں نہیں چاہتا کہ اپنی ماں دیاں نافرمانیاں کرا میں نہیں چاہتا تہاڈا دامن چھڑ دیوا ایک پاسے سونیا تہاڈی ذات ہے ایک پاسے ماں دی ذات ہے ماں آندی محمد دا دامن چھڑ دے علیہ الصلوۃ والسلام تے سونیا مینوں اے بات کدے بھی گوارا نہیں آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام گلاں سنتے جا رہے نے ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا مینوں اے دسو میں کی کرا اج تے میری ماں نے انتہائی کر دتی ہے تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اج تسی میری ماں واسطے دعائی کر دے ہو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا فرما دے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت والے ہاتھاں نو اٹھایا تے آپ دعا کرنا شروع کر دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں دوڑ لائی تھی اپنے گھر دی طرف تاکہ میں دیکھا کہ آمنہ دے لال علیہ السلام کی دعا پہلا عرشہ تے پہنچ دی ہے یا میں اپنے گھر پہلا پہنچنا وا فرماندے نے میں اپنے گھر پہنچیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے ادھروں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا دعاواں میرے تو پہلا عرشہ والے رب تک پہنچ چکیاں سن آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ دی ماں واسطے دعا کیتی ہے اللہم اہد ابی ہریرہ اے عرشہ والے ربا میں ابو ہریرہ دی ماں واسطے تیرے کول دعا کرنا وا کہ ابو ہریرہ دی ماں نو تو ہدایت دی دولت نال مالا مال کر دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنے گھر پہنچیا دروازہ بند ہے میں دروازہ کھٹکھٹایا اندروں پانی دے گرن دی آواز آ رہی ہے کہ میری ماں دی ابو ہریرہ صبر کر میں غسل کر رہی تے غسل کر کے دروازہ کھول لیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس تو پہلا میری ماں مینوں بڑے سخت الفاظ نال بلایا کرتی لیکن اج معاملہ بڑا عجیب ہو گیا میری ماں مینوں ابو ہریرہ بیٹا ابو ہریرہ کہہ کے پکار دیے تے میں سمجھ گیا ابو ہریرہ تیرے گھر پہنچن تے دیر ہو گئی ہے اللہ نے نبی دی دعا پہلا آسمانہ تے پہنچ گئی ہے لیکن تیری بات عرض کرنا چاہتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے میرے مصطفیٰ نو آکھیا سونیا میری ماں تانوں گالیاں دے دیے تے میرے آقا نے اے نہیں آکھیا جا اٹھ کے چلا جا تیری ماں مینوں مندا بول دی ہے میں کیوں دعا کرا میرے آقا نے دعا کی تھی ہدایت دی رب نے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دی دولت نال مالا مال کر دیتا تے کیوں نہ کردا قرآن نے آکھیا حدیث علیکم سبحان اللہ قرآن نے آکھیا او پیغمبر تے حریص بن کے آیا او تے گالیاں دی پرواہ نہیں کر
فرمانے تے آگے آندے اے محمد علیہ السلام ایتھے بیٹھ کے کلا ہی گلاں باتاں جوڑدا رہنا تے ساڈے کول آ کے علاقے دے اندر سانو یہ آنا ہے کہ میرے قرآن نازل ہونا ہے اسی نہیں مانتے تیری بات تو کیونکہ تھے لے کے جوڑ لینا ہے اوتھے آ کے سانو سنا دینا ہے تیری بات کی حیثیت نہیں کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایدی کوئی بات کا جواب نہیں دیتا آقا خاموش نے بات کا جواب نہیں دیتا اینو غصہ آیا کہ میں تیرا مخاطب ہاں تو میری گل کا جواب ہی نہیں دینا تے آمنہ دے نال علیہ السلام دے بارے انہیں پتھر اٹھایا تے اٹھا کے میرے مصطفیٰ دے سر پاک اندر ماریا آقا دا سانو بارے زخمی ہو گیا خون نکلنا شروع ہو گیا اے پتھر مار کے چلا گیا ادھر اے سارا معاملہ سردار امیر حمزہ دی لونڈی دیکھ رہی ہے سردار امیر حمزہ شکا پہ نکلے رہے اگر مسلمان نہیں ہوئے گھر واپس آئے تے لونڈی نے کرنا پتا شروع کر دیا آندھیے امیر سردار امیر حمزہ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ دوارے پتیجے اپنا دین نوا بنایا ہے وہ اپنا وکھرا دین لے کے آیا لیکن سردار جی تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور مکلے نو پہ یارو مددگار چھاتے تانے آج بولا پاپ زندہ ہوندہ کہ میں دیکھ دی کتنا انہوں دشمن مار کے چلا جاندہ آج بولا کوئی پاپ زندہ ہوندہ کہ میں دیکھ دی کتنا انہیں تو کوئی ہاتھ اٹھا کے انہوں ماردا سردار امیر حمزہ نے بی بی کال کی ہے ایک بی بی نے ساریاں گلاں باتاں سنائیا سردار قومی پہلے واپس چلے گیا کہ جا کے بیت اللہ دے اندر ابو جہل کو تلاش کر لیا اللہ اللہ تے ابو جہل دے ساتھ اندر کمان ماری تے بولا سارا زخمی کر دیتا تے بول گیا میرے ابو جہل گل سن لے آج تو بعد میرے بھتیجے نو گلا نہ سمجھی کہ میرے بھتیجے وال آئے گا کسے برے ارادے دے نال تے اپنا انجام سوچ کے آنا ہی کہ تیرا انجام بہت برا ہوئے گا تے واپس آئے نا واپس کہتے تو میرے مصطفیٰ آ کے ملے تے اے سردار امیر حمزہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو آ کے آندے رہے اے میرے بھتیجے محمد راضی ہو جا صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجیا راضی ہو جا میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے چاچا کس وجہ تو راضی ہو جاوا تے سردار امیر حمزہ آندے نے تینوں ابو جہل نے ماریا میں بدلہ لے کے آیا ہوا تے دیکھیا جے میرا مصطفیٰ علیہ السلام جواب کی دیتے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا چاچا میں بدلے لین واسطے آیا میں بدلے لین واسطے نہیں آیا کی خیال سالوں کو مار کے چلا جائے یا سارے پتروں کو مار کے چلا جائے پھر خیر نہ جا سکتا کیوں نہیں خیر نہ جا سکتا تصور پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سادی اولاد میں مار کے چلا جائے تو اسی انہوں واپس جان دے گی میرا مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا کہا چاچا جی میں بدلے لین واسطے نہیں آیا نہ دوسری بات ہے میں اینا کرنا راضی نہیں ہویا کرتا کہ سردار امیر حمزہ آندے میرے بیٹے منو دس دے صحیح کس چیز تو راضی ہو سکنا ہے یہ سارے مطلب بڑی پیاری بات کرتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے میں چاچا ایک نہیں میں راضی پاویں کافرانو مار دے ایک نہیں میں راضی پاویں مکہ اجار دے چاچا مینو جے راضی کرنا ہی تے کلمہ پکار دے تے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی دیکھو سردار امیر حمزہ کی جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں میرے بھتیجے جے انجی تو راضی میری اکھیاں دے آتا
بنایا تے آپ نام مرید بنا لیا تے کیوں نہ میرے آقا کلمہ پڑھا دے حریص علیکم حریص علیکم او پیغمبر تے تواڈے ایمان دا حریص بن کے آیا ہے او پیغمبر تے تواڈے ایمان دیاں حرصاں لے کے آیا اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرے کے تیری مخالفتیاں پرواہ نہیں دے دیا پرواہ دے قرآن دے توجہ جو تکون سن لیا دے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ پاک دے اندر ہے میرے آقا نے تکلیفاں دیکھیا ہے ادھر عائشہ والے رب نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت دا حکم ارسال کر دیتا سونیا اے مکہ چھاڑ کے مدینے چلے جاؤ تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑیا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونا دیندے تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے روانہ ہو جاندے نے سفر کردیا اج میرے آقا مکہ پاک تو نکل رہے ایک بیت اللہ تے نظراں پہ جاندیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکل آوندے نے اور گیرا والی دے رہن والے پاسیو اے تے پتہ دینا جتھے بندہ رہندا ہوے اپنا بچپن گزاریا ہوے او علاقہ پتے نو چھڑنا پہ جائے تے دل دے کی گزرتی ہے دل کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا میرے آقا مکہ پاک تو نکل رہے تے جاندیاں بیت اللہ کے نظراں پہ جاندیاں نے تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آندے نے اے بیت اللہ نو مخاطب کر کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نائے آقا سے آتا کرتے جا رہے نائے اکھاں جو آنسو بہاندے جا رہے تے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی ہے اور مڑ کے دیکھن والے ہنجو نے کیریا مڑ کے دیکھن والے ہنجو نے کیریا اللہ نے چک لیا ایتھوں رزق دیا تیریا بیت اللہ پھر کرسان نہ کرسان پھر میں سیارتا تیریا اللہ نو معلوم ہے اے بات تقدیر دی چوک وسیندی تھی نائے میرے آقا سے آتا کرتے جا رہے نائے اکھاں جو آنسو بہاندے جا رہے نائے میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ نو مخاطب کر کے کیا دے اے بیت اللہ چاندہ سی دل آئی تھے پردان نمازاں میں لوگاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں چاندہ سی دل آئی تھے اور پردان نمازاں میں لوگاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں اللہ دے اگے کردا عجز میرا سامنے پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی چوک وسیندی گھٹی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھائی صدر پاس والی ہے مکہ پاک چھڑ کے نکلے تے چاندیاں منزل پر منزل سفر کردیاں میرے آقا مدینہ پاک کے اندر پہنچے پر ایک ویلا ایسا آیا 8 سال تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو عرشہ والے رب نے دوبارہ مکے دیاں حاضریاں نصیب کی دیاں اللہ تانوں بھی نصیب کر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال تو بعد دوبارہ مکہ پاک کے اندر داخل ہو رہے تے میرے آقا فاتح بن کے آ رہے 10,000 کا لشکر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نالے صحابہ میرے مصطفیٰ دے نالے آقا مکہ دی سرحد تے پہنچے تے میرے آقا کی بنا دے نے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ
بادشاہی آوے تے تیرا کوئی سامنے تے کوئی تیرا شریک نہیں تو آپ نے پتے محمد علیہ السلام تیرا بارا پورا کا دیتا ہے اللہ تو آپ نے پتے دیا مردہ کی دیا میں ارشان آریا نپا تیری کلی ساتھ سارے لشکران پاس شکست دے دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہویا مکہ پاک کے اندر داخل ہو گیا کہ جیوں میرے آقا بیت اللہ کے اندر پہنچے تے میرے محبوب علیہ السلام بیت اللہ کے داخل ہوئے ایک تے میرے آقا نماز ادا کی تھی تے نماز تو فارغ ہو کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسا بیت اللہ کے دروازے دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تے میرے آقا ایسا مکے والے تو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر قریش اے مکے والے توجہ میرے ور کرے آجے اے مکے والے میرے اے دے دسو آج محمد علیہ السلام اللہ نے فتح عطا کر دی ہے آج تسی سارے جماؤ میرے اے دے دسو آج میرے کو کرجیت دی خیال رکھ دے ہو کرجیت دیاں امیداں رکھ دے ہو کرجیت دا ارادہ لے کے آئے ہو کہ مکے والے جواب دے دے خیر اخن کریم بابنو اخن کریم مکے والے قدرہ چکیا ہوئیاں نے نظرہ چکیا ہوئیاں نے جنہوں میرے آقا نے اے آکھیا کی توقع رکھ دے ہو کہ مکے والے آنے او جنیاں دہشت گردیاں کی دیا سن میرے محبوب نے ظلم نے رات تو چار کیتا سی سیاحات ظلم کیتا سی آج ساری ویڈیو جیڑی ہے مکے والے آتے اکھا دے سامنے چل جاندی ہے میرے آقا فرما دے مکے والے ہو مینوں یہ یاد ہے تسا مکے دے اندر رہ کے مینوں کئی تکلیف جڑی نہیں پہنچائی اور مکے والے مینوں اے بھی یاد ہے تسا میرے بلال نو تپ دیا دیتا تے لٹایا مکے والے مینوں اے بھی یاد ہے میرے خباب نو تسا ٹہکریا ہوئے کولیا تے لٹایا مکے والے مینوں اے بھی یاد ہے میرے بلال دے پیراں تے رسیاں بن کے تسے مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹ دے رہا مکے والے مینوں اے بھی یاد ہے میری سمجھا دے جسم دے تسا تو پھاڑ کر کے رکھ دیتے اور مکے والے مینوں اے بھی یاد ہے میری زندگی راضیاں تسا اکھاں دایا کر دیا او کیڑا ظلم ہے جڑا تسا محمد کو نہیں پہنچایا علیہ السلام مکے والے مینوں اے بھی یاد ہے تسا محمد دیاں دو بیٹے طلاقاں دے دیا اور جان دینا ماں پیو جوان بیٹیاں دے نکاح ہو جان طلاقاں ہو جان ماں بیٹے زندہ ہی مر جاندے نے ماں پیو کتھے گوارا ہوندا ہے میرے آقا مخاطب کر کے آندے نے مکے والےو تسا میریاں بیٹیاں طلاقاں دے کے مینوں پریشان کیتا تسا میرے کسے طریقے دے نال آرام تے سکون نہیں لے دیتا اج میں چاہاں تے گن کے بدلے لے سکنا وا اج میں چاہاں تے تہاڈیاں قدراں تن تو جدا کر سکنا وا پر مکے والے دسو تے صحیح نا اج کس دی توقع رکھ دے ہو تے مکے والے بول کے آندے نے خیرن اخن کریم وابنو اخن کریم اے محمد علیہ السلام تسی بھی بڑے اچھے ہو تسی بڑے عزت والے ہو تے عزت والے باپ دے بیٹے ہو تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر مکے والے ہو سن لو تہاڈیاں تکلیفاں مینوں یاد نے میں تے اوہی بات کراں گا جیڑی بات میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیاں دے متعلق آکھی سی لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء اے مکے والے میں تے اوہی بات آکھاں گا جڑی بات میرے بھائی یوسف علیہ السلام
نے اپنے بھائیوں سے متعلق کی سی لا تثریب علیکم اليوم جاؤ آج دے دن میں تمہاریاں کوتاہیاں تمہاریاں کمیاں نو تمہاریاں دہشت گردیاں نو معاف کر دیتا ہے میں تمہاریاں ظلم نو معاف کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اے بات آکھی اے جو مکے دی در و دیوار جڑے نے اے کلمہ توحید و رسالت دے نال گونج جاندے نے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے سیرت دیاں کتاباں دے اندر لکھیا میرے آقا علیہ السلام تو تم فتح مکہ والے دن 10,000 کا لشکر لے کے آئے تے جنہوں میرے آقا نے مکے والے معاف کر دیتا 2,000 مکے والے آنے اسے وقت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھ کے میرے آقا دے مرید بن جاندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بندے جا رہے ہیں اور گیرہ والی دے باسیوں غور دے کرونا کسے بندے تے ظلم ہویا ہوئے کیا او بندے نو معاف کر دے نہیں معاف کرتا نہ سوچ کے دے دیکھو نا اسا جس پیغمبر کا کلمہ پڑھے ہیں اس پیغمبر کا اخلاق کی ہے اس پیغمبر کی سیرت کی ہے حریص علیکم حریص علیکم اے پیغمبر تے تمہارے ایمان دا حریص بن کے آیا اے پیغمبر تے تمہارے ایمان دا لالچ لے کے آیا آخری بات میں اپنی بات مکا دے ہاں میرے آقا علیہ السلام 15 دن تک مکہ نے کنے دن 15 اللہ تو ہنو ہی لے جائے نہ آکے آگے کوئی لوگ نہیں جاتی اللہ تو ہنو ہی لے جائے انشاءاللہ 15 دن تک میرے آقا مکہ دے اندر ہے تے آقا دوبارہ مدینے دا سفر شروع کر دیتا تے جس رستے میرے آقا آئے سن اور رستہ اختیار نے کیتا بلکہ رستہ بدل کے میرے آقا دوبارہ مدینے جا رہے ہیں رستے دے اندر حنین دا مارکا پیش آیا حنین دے مارکے دے اندر رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام نو فتح عطا فرما دیتی فتح عطا کی تھی 6,000 میرے مصطفیٰ نے قیدی بنا لے کنے 6,000 قیدی بنے اور بے شمار تے لا تعداد مال غنیمت بھی ملیا خیر میرے آقا علیہ السلام میں صحابہ نے 6,000 قیدی لے کے جا رہے ہیں تے اینا قیدیاں دے اندر مرد بھی نے عورتاں بھی نے ایک بی بی صحابہ کرام نو آندی ہے اے محمد صحابیوں صلی اللہ علیہ وسلم اترا کرو میری ملاقات اپنے نبی دے نال کروا دیو صحابہ میرے بی بی تو ساڑھے نبی نو مل کے کی کرنا ہے بی بی آدھی ہے ایک اللہ تو آنو دسنوار یا نہیں میری ملاقاتاں تو آدھے نبی نال ہو گیا سارے راز کھول جان گے صحابہ رہ کے بی بی نو میرے مصطفیٰ دے کول آ گئے اے بی بی ہن کی آدھی ہے اے اللہ دے نبی مینو جان دیو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بی بی میں تینو نہیں جاندا میں تینو نقطہ نوٹ کرو آقا فرماندے نے میں تینو نہیں جاندا تے بی بی آندی ہے میں شیما حلیمہ دی صاحبزادی ہاں تے جنہوں بی بی شیما نے اپنا تعارف کروایا کہ جب تک تعارف نہیں کروایا تب تک میرے مصطفیٰ نو پتہ چلیا کہ کون ہے آقا سب کو جی جان دے اللہ اللہ خیر آدھی میرا نام شیما ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جلدی
دے نال اپنی چادر اتاری کیڑی چادر جب چادر دیاں رب نے قرآن دے اندر قسماں اٹھائیاں نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر جس کملی دے تذکرے میرے رب نے قرآن دے اندر کا دیتے رہے میرے آقا نے چھتی دے نال اپنے چادر اتار کے زمین تے بچھا دی تھی اتے اپنی دودھ دی بہن شیمان بٹھایا اوے دیو بیلو میں تہاڈی توجہ چاہنا وا دیکھیا جے اے سکی بہن نہیں میرے مصطفیٰ دی اے دودھ دی بہن لگدی ہے بزرگوں گل نوٹ کرن والی ہے اے شیما میرے مصطفیٰ دی دودھ دی بہن لگدی ہے سکی بہن نہیں لگدی تے میرا کا اپنی دودھ دی بہن دا کتنا احترام کر رہا ہے تے اور بینا توئی دے نوٹ کرنا اج سکیا بہنا میرے واسطے آ جان تے تیریاں آنکھاں متھے لگ جاندیاں نے تیرے متھے تے تیوری بدل جاندے نے تے کی آندا تینوں ہور کوئی گھر نہیں لبدا میرے گھر ہی آ جانی ہے جا کسے اور دے گھر چلی جا انہاں بہنا کو دعا لیا کرو اللہ سبحانہ دی قسم ہے انہاں بہنا دی قدر و قیمت کچھ نہیں آ تے انہاں بھراواں کولوں جا کے پوچھ جڑا بہن دے منہ ترسدے نے میرے آقا نے اپنی چادر بچھائی اور گلاں باتاں شروع ہو گئی نے اے بی بی اپنا تعارف کروانے جا رہی ہے گلاں باتاں ہونیاں جا رہی نے تے مولا سمسام بڑیاں پیاریاں گلاں کرتے نے اے بی بی میرے مصطفیٰ نو کی آتی ہے گل سنو میں اپنی بات مکان لگا جے سن وے ویرا بدل منیرا تے عالم دیا سردارا
رب دے نبی سوارے گولیا چک میں آئے کیا میرے جناب گولیا تو چدر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ بشائی شیما تھائی اتے ادبا نال بیٹھائی اصحابہ میں نفرت کی تھی ایک غیر مذہب دی مائی ایک کمبل پاک مزمل چادر سبحان اللہ ایک کمبل پاک مزمل چادر کیونکہ دیٹھ بچھائی نبی کے آنا نفرت کریو اے اللہ جے ٹور لے آندی اے جے میری بہن رضائی اے جے میری بہن رضائی جو میں نو رہی کھڑاوان دی حکم دیتا اصحابہ تائی رب دے نبی پیارے ادبو احترامو شیما تائی چھڑ دیو کئی دی سارے تے جلدی چھڑ دیو کئی دیاں تائی جد اے حکم سنایا بہن شیما دیا قیدیاں تائی بہن شیما دیا قیدیاں سن کے تے کلمہ بول سنایا میرے آقا فرما دے اے صحابہ اے میری دودری بہن ہے اے میری ہمشیر شیما ہے اے نے میرا بڑیا محبتہ کی دیا ہے اے نے میرے نال بڑا ہی پیار کیتا ہے اے میرے صحابہ میں اپنی بہن دے آندہ اے مل پار لگاوا اے دیا خدمتہ دا آج میں مل پار لگاوا اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت تک آن والے بیرانو سبق سکھا دیتا ہے بہن دروازے تے آئے اونیاں ہے آوا کرے آکر اور چڑکا نہ مارے آکر اور جناب کمچ لکے نہ کر دے آکر بہن آ جائے تے خوشی خوشی ہوتا استقبال کرے آکر میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا نے کس طرح استقبال کیتا ہے آقا فرما دے میرے صحابہ اے میری بہن ہے تے میں اپنی بہن دے آنگا ایک قدر پانا اے بہن دے سارے قیدیانوں آزاد کر دے ہو اے نانو رہا کر دے ہو اے جو قیدیاں نے سنیا تے بیعت زبان ہو کے کی آندے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حریصن علیکم میرے آقا انہوں قتل کروا دے دے انہوں تے ظلم کر دے انہوں تو بدلے لینے انہوں کلمہ پڑھنا نہیں سی پڑھنا میرے آقا نے اپنے اخلاق دا مظاہرہ کیتا بہن دے آن دا مل پایا اپنی صفت دا اظہار کیتا حریصن علیکم اے پیغمبر تے تمہارے ایمان دا حریص بن کے آیا ہے اے پیغمبر تے تمہاری ہدایت دا حریص بن کے آیا پروانے قرآن دے ہو اس پیغمبر دے سچے تابعدار بن جاؤ کہ رات قدم قدم تے تمہاری ہدایت واسطے اللہ دے کولو دعا مانگتا رہیا ہے تیرا لمحہ پہ لمحہ تمہاری نجات واسطے اپنے رب دے کولو دعا مانگتا رہیا ہے اج ہسی بے وفائیاں کریے تے گل چنگی پیغمبر وفا کر گیا کتنی سونی بات ہے پیغمبر وفا کر گیا آج امتی اپنے پیغمبر بے وفائیاں کرتے نظر آ رہے آؤ اپنے
پیغمبر وفا کرو، جو کردار میں مصطفیٰ تھا اس کردار کو اپنا لو، جو گفتار میں مصطفیٰ تھی اس گفتار کو اپنا لو، جو اخلاق میں مصطفیٰ تھا اس اخلاق کو اپنا لو۔ اخلاق اپنانا تو ادا کام ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندیاں دے نام اعمال تولے جان گے، بندیاں دے اعمال تولے جان گے تے اعمال دے وچوں سب تو وزنی اگر بندیا تیرا کوئی عمل ہوئے گا تے تیرا اخلاق ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ اخلاق ہوئے گا، یہ سب تو پہلا ہوئے گا۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ایک آیت آ کے نہ سنیا، اے دسو کہ ایمان والے دے وچوں بہترین ایمان والا کون ہے؟ آپ فرمانے احسن کھولو کا جنہا اخلاق بڑا چنگا ہے۔ اس بات سے آؤ جیسا اخلاق میرے مصطفیٰ کا میرے توانوں بھی ایسا اخلاق اپنانا چاہیے۔ اللہ میرے توانوں جو سنایا عملی توفیق نصیب فرمائے، حیات باقی ملاقات باقی، پھر کئی موقع ملے آنے کا رابطہ بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ آنا، قرآن سننا، مصطفیٰ دا ذکر خیر سننا، میں نہ چیزہ سنانا، اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے میرے تو آنے واسطے نجات ذریعہ اور سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔